السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی چوتھی صورت سورۃ النساء کی آیت نمبر 11، 12 اور 176، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے والے کے اصل، فرع اور طرفین میں حصہ داروں کا ذکر کیا ہے اور ان کے حصوں کا ذکر کیا ہے۔ ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے یا اصحاب الفرائض کہا جاتا ہے۔ فرع کہتے ہیں اولاد کو، اور اصل کہتے ہیں والدین کو، اور طرفین کہتے ہیں بہنوں بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 میں سب سے پہلے اولاد کے حصوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر مرنے والے کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں تو پھر بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملے گا۔ مثلا اگر مرنے والے کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں، 4 حصے کریں گے، ایک حصہ 2 بیٹیوں کو مل جائے گا اور 2 حصے بیٹے کو مل جائے گا۔ اور اگر بیٹا نہیں ہے، صرف 2 بیٹیاں ہیں، تو 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کو 2/3 میں شریک کیا جائے گا، یعنی 2/3، یعنی 3 میں سے 2 حصے 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں میں برابر تقسیم ہو جائیں گے۔ اور اگر بیٹی صرف ایک ہے مرنے والے کی، تو اس کے ترکے میں سے آدھا اس کی اکیلی بیٹی کو مل جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ والدین کے حصوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ اب ماں باپ کے حصوں کے اوپر اولاد کی موجودگی یا عدم موجودگی کا اثر ہوتا ہے۔ اگر اولاد موجود ہے، ماں باپ کو مرنے والے کی جائیداد سے جو حصہ ملے گا وہ اور ہوگا، اور اگر اولاد نہیں ہے مرنے والے کی، تو مرنے والے کے ماں باپ کے حصص یا حصوں کی صورتحال دوسری ہوگی۔ مرنے والے کی اگر اولاد ہوگی تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 یہ بتاتی ہے، اولاد کی موجودگی میں چاہے بیٹی ہے یا بیٹا یا دونوں، ماں باپ میں سے ہر ایک کو 1/6 1/6 یعنی اس مرنے والے کے ترکہ سے چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں پھر ماں کو 1/3 یعنی تہائی حصہ ملے گا، یعنی اس کے ترکے میں سے تیسرا حصہ ملے گا، اور بقیہ والد کو ملے گا۔ لیکن یہاں پر پھر ایک اور فیکٹر آ جاتا ہے کہ جو مرنے والے کے ترکہ سے والدین کے حصوں پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ ہے بہن اور بھائی مرنے والے کے۔ مرنے والے کی اگرچہ اولاد نہیں ہے، وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، دونوں صورتوں میں غیر شادی شدہ ہے پھر اولاد کی مانندارت، اور اگر وہ شادی شدہ ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے، اس صورت میں اگر مرنے والے کے بہن بھائی ہیں تو بھی ماں کا حصہ جو ہے وہ دوبارہ سے چھٹا ہو جائے گا۔ مرنے والے کے ترکہ سے ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی 1/6، یعنی جائیداد کے 6 حصے ہوں گے، اور چھٹا حصہ ماں کو ملے گا، اور باقی 5 حصے جو ہیں وہ باپ کو ملیں گے، کیونکہ باپ کے ذمے اس مرنے والے کے بہن بھائیوں کی بھی کفالت ہے اور اس کی ماں بھی اسی کے زیر کفالت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے باپ کا حصہ زیادہ رکھا ہے۔ اور وہ جو پہلے اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں ہونے کی صورت میں بیٹے کو دگنا ملے گا، اس میں بھی اہل علم یہی حکمت بیان کرتے ہیں، چونکہ بہن اپنا حصہ لینے کے بعد پھر اپنے بھائی کے زیر کفالت ہوگی، بھائی اس کا کفیل بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے 2 حصے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کے ترکہ کی کمال عدل سے ورثاء کے لیے تقسیم فرمائی۔ تو یہ آیت نمبر 11 ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد یہ ترکہ جو ہے تقسیم ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ وارث صرف ترکے میں حصہ دار نہیں ہوتا، بلکہ اس کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مرنے والے کی وصیت کا نفاذ کرے، اور اسی طرح اس کے اوپر کوئی قرض تھا اس کی ادائیگی کی جائے۔ اور ترتیب میں قرآن کریم میں وصیت کا پہلے اور قرض کا بعد میں ذکر ہے، لیکن اس بات پہ امت کا اجماع ہے، جتنی قرض کے ادائیگی کے معاملے میں احادیث نبویہ میں تاکید آئی ہے، اس کے پیش نظر اس پر علماء امت کا اجماع ہے کہ قرض کی ادائیگی جو ہے وہ وصیت پر مقدم ہے، یعنی قرض پہلے ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو مال بچے گا اس میں سے اس کی 1/3 تک جو ہے وصیت نافذ العمل ہوگی، اور بقیہ مال جو ہے بطور ترکہ وہ ان حصہ داروں میں جو حصص قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں کسر کی صورت میں 2/3، نصف، 1/6، 1/3، تو یہ کسر کی صورت میں، تو بقیہ ترکہ جو ہے پھر اس طرح ذوی الفروض میں، یعنی جن حصہ داروں کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور جو حصے ہیں ان کے، اس اعتبار سے ان میں تقسیم ہوگی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 کی طرف۔ جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ ترکہ کو پانے کے لیے میت اور وارث کے درمیان توارث کی بنیاد نسب، ولا اور نکاح ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نکاح کی۔ اگرچہ جو اس سے پہلے آیت نمبر 11 نے نسب کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے، اس کی بنیاد بھی نکاح ہوتا ہے۔ نسبی تعلق بھی عقد صحیح کے نتیجے میں ہی جنم لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی چوتھی سورت سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 میں اب اللہ تبارک و تعالی نکاح کی بنیاد پر جو زوجین ہیں، میاں اور بیوی، کہ جب ایک فوت ہوتا ہے تو دوسرے کو کیا ملے گا اس کے ترکہ سے، اس کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ مرد کے لیے عورت اگر فوت ہو جاتی ہے، یعنی اس کی بیوی،
تو اس کے ترکہ سے کیا ہے؟ تو اس میں دو کنڈیشنز ہیں. اگر اولاد نہیں ہے تو مرد کو اپنی بیوی کے ترکہ سے آدھا ملے گا، یعنی آدھا ترکہ ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو پھر مرد کو اس کے بیوی کے ترکہ سے ربع یعنی 1/4 یا چوتھا حصہ ملے گا. یعنی اس کی جائیداد کو 4 حصے کریں گے تو چوتھا حصہ مرد کو ملے گا. یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ عورت کے ترکے میں مرد کے ذمہ اگر حق مہر کی مکمل ادائیگی باقی تھی یا کچھ حصہ باقی تھا تو وہ ترکہ میں سے اپنا حصہ لینے سے پہلے اس کے ترکے کو اس کا حق مہر ادا کر کے مکمل کرے گا. اور اسی طرح اس عورت کا جو جہیز ہے یا پھر اس کے جو تحائف وغیرہ تھے وہ سب اس کے ترکے میں شامل ہیں. تو آیت نمبر 12 میں دوسری بحث ہے کہ اگر میاں فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں کیا ہے، یعنی اس کے ترکے یا ورثے میں اس کا کیا حصہ ہے. تو مرنے والے خامد کے ترکہ میں اولاد کی موجودگی میں اگر اولاد ہے، چاہے بیٹا ہے بیٹی ہے یا بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں، تو اس صورت میں خامد کے ترکہ سے بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر خامد کے ترکے سے بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، یعنی 1/4. اسی آیت نمبر 12 میں تیسری بحث ہے کلالہ کی. کلالہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کلالہ کی قسم کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 میں یہاں پر ہے، اور دوسری قسم کے کلالہ کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 176 میں ہے. کلالہ کسے کہتے ہیں اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اگر آپ اس کو ملاحظہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کلالہ کسے کہتے ہیں. اختصار سے عرض کر دوں کہ کلالہ اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں کہ اصل اور فرع میں جس کا کوئی مذکر وارث نہ ہو. جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ فرع سے مراد اولاد ہے، اولاد میں اس کا کوئی بیٹا نہ تھا، بیٹی ہو سکتی ہے موجود ہو. اگر بیٹا نہیں تھا تو اس کی عدم موجودگی میں مرنے والے کے وفات کے وقت اس کا کوئی پوتا بھی نہیں کہ بیٹے کا حصہ اس کے پوتے کی طرف منتقل ہو جائے. اور اسی طرح مرنے والے کا باپ بھی اس کی وفات کے وقت موجود نہیں تھا، یعنی زندہ نہیں تھا کہ اس کو اس کا آیت نمبر 11 کی رو سے متعین حصہ مل سکے. اگر باپ نہیں تھا تو اس کا دادا بھی نہیں تھا کہ باپ کے عدم موجودگی میں وہ حصہ دادا کو منتقل ہو جائے. تو اس صورت میں جائیداد جو ہے وہ طرفین یعنی اطراف میں چلی جاتی ہے، بہن اور بھائیوں کی طرف چلی جاتی ہے. یہاں ایک بحث ہے کہ اگر باپ نہیں تھا تو دادا کی طرف جائیداد جاتی ہے، یعنی اگر باپ کو 1/6 حصہ ملنا تھا، اگر باپ نہیں ہے تو دادا کے پاس چلا جائے گا. تو اس صورت میں بعض کا خیال ہے کہ طرفین یعنی بہن مرنے والے کے بہنوں اور بھائیوں کو اس کے ترکہ میں سے حصہ ملے گا، اور بعض کا خیال ہے کہ اگر مرنے والے کا دادا موجود ہے تو دادے کو تو ملے گا ہی ملے گا. جو مرنے والے کے باپ کو حصہ ملنا تھا باپ نہ ہونے کی وجہ سے دادے کو تو ملے گا ہی ملے گا، البتہ جو اس کے باقی بہن بھائی ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا، اور بعض کا خیال ہے کہ بہن بھائیوں کو نہیں ملے گا. یہ بھی ایک بحث موجود ہے. تو بہرحال آیت نمبر 12 میں جو اس قسم کے مرد یا عورت کا جو کلالہ ہے کہ جس کے اولاد اور والدین میں کوئی مذکر رشتہ دار نہیں ہے، تو اس کی میراث کی تقسیم کی صورت حل کیا ہوگی اس کا ذکر ہے. اور خاص طور پہ بہن اور بھائی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ان کا جان لینا ازحد ضروری ہے. اس میں ایک قسم کے بہن بھائی جو ترکے میں سے اپنا حصہ لیں گے ان کا ذکر اس آیت نمبر 12 میں ہے، اور دوسری 2 قسموں سے تعلق رکھنے والے بہنوں اور بھائیوں کو ترکے میں سے جو حصہ ملے گا اس کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 176 میں ہے. یہاں جن کا ذکر ہے وہ معاشریک ہیں، جن کو اصطلاح میں اخیافی بہن بھائی کہتے ہیں. یعنی کہ ایک خاتون جس کے 2 خامد ہیں، موجودہ خامد سے بھی اس کی اولاد ہے اور سابقہ خامد سے جس نے اسے طلاق دے دیا وہ فوت ہو گیا، جس کے بعد اس نے اس خامد سے نکاح کیا موجودہ خامد سے، تو اس سابقہ خامد سے جو اس کے بچے ہیں وہ اور موجودہ خامد سے اس کے بچے یہ آپس میں بہن بھائی ہیں. ان کو اخیافی بہن بھائی کہتے ہیں یا معاشرک بہن بھائی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے باپ الگ الگ ہیں ماں ایک ہے. تو یہاں ان بہن بھائیوں کا ذکر ہے کہ مرنے والے کے اگر ایسے کوئی بہن بھائی ہیں جو معاشرک ہیں، اگر اس کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے جو زندہ ہو، یا پھر اس کے والدین میں کوئی مرد نہیں ہے جو زندہ ہو، یعنی بیٹا یا باپ کی صورت میں، پوتا یا دادے کی صورت میں، تو پھر اس کی جائیداد اس کے جو معاشرک بہن بھائی ہیں ان میں کیسے تقسیم ہوگی؟ اگر اس کے معاشرک ایک بہن اور ایک بھائی ہے تو دونوں کو علیحدہ علیحدہ چھٹا حصہ ملے گا اس کے ترکے سے، یعنی 1/6. اور اگر اس کے بہن اور بھائی ملے جلے ہیں، یعنی دونوں ہیں، بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں، تو پھر اس کی جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں گے اور تیسرا حصہ ان سب میں برابر تقسیم کیا جائے گا. یہ بات بڑی اہم ہے کہ تیسرا حصہ سب بہن بھائیوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا. یہاں مردوں کو عورتوں سے دگنے والی بات نہیں ہے. اگر ایک بہن اور ایک بھائی ہے تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہے اور ملے جلے ہیں بہن اور بھائی تو پھر اس کے ترکے کے 1/3 یعنی تیسرے حصے سے، یعنی اس کے ترکے کے 3 حصے کیے جائیں تو تیسرا حصہ جو ہے ان میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا. اور اسی طرح دوسرے قسم کی کلالہ کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 176 میں ہے.
یعنی وہ بہن بھائی کہ جو حقیقی اور سگے بہن بھائی ہیں جن کی ماں اور باپ ایک ہیں، جن کو اصطلاح میں عینی کہتے ہیں، عینی بہن بھائی، اور دوسرے ہیں علاتی بہن بھائی، یعنی وہ بہن بھائی کہ جن کا باپ تو ایک ہے لیکن مائیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ جیسے ایک آدمی کی 2 شادیاں ہوں تو اس کی دونوں بیویوں کی اولادیں جو ہیں آپس میں بہن بھائی ہیں، لیکن ان کو باپ شریک کہا جائے گا کیونکہ ان کی ماں شریک نہیں ہے، مائیں الگ الگ ہیں، تو اصطلاح میں ان کو علاتی بہن بھائی کہتے ہیں۔ تو عینی اور علاتی دونوں قسم کے بہن بھائیوں کا بیان سورۃ نساء کی آیت نمبر 176 میں ہے کہ اگر مرنے والا کلالہ ہے، یعنی نہ تو اس کی اولاد میں کوئی مرد ہے اور نہ ہی اس کے والدین میں کوئی مردوں میں سے زندہ ہے، تو اس صورت میں تو اطراف میں یعنی اس کے عینی اور علاتی بہن بھائیوں میں کس طرح سے اس کے ترکے کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہاں پر وہ آیت نمبر 11 کے شروع والا جو اصول تھا کہ مردوں کو عورتوں سے دگنا، وہ اصول یہاں پر آ جاتا ہے۔ یعنی اگر مرنے والا کلالہ ہے اور اس کے عینی اور علاتی بہن بھائی ہیں، تو اگر صرف اس کی ایک بہن ہے تو اس کے ترکے سے اس کو آدھا ملے گا، اور اسی طرح اگر وہ بہن فوت ہوتی ہے تو بھائی بھی اس کے ترکے کا وارث بنے گا۔ لیکن اگر اس کی 2 بہنیں ہیں یا 2 سے زیادہ بہنیں ہیں تو پھر اس کے ترکے کے 3 حصے ہوں گے اور 2 حصے ان دونوں بہنوں میں تقسیم ہوں گے۔ اس کے ترکے کے 3 حصے ہوں گے اور اس میں سے 2 حصے ان دونوں بہنوں میں یا 2 سے زیادہ بہنوں میں تقسیم ہوں گے۔ اور اگر اس کے بہن بھائی ملے جلے ہیں تو اس صورت میں بھائیوں کو بہنوں سے دگنا ملے گا، یعنی اگر اس کا ایک بھائی اور 2 بہنیں ہیں تو 4 حصے کیے جائیں گے اس کے ترکے کے، ایک حصہ اس کی دونوں بہنوں کو مل جائے گا اور 2 حصے اس کے ایک بھائی کو مل جائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نساء کی ان 3 آیات میں اختصار، سادگی اور جامعیت کے ساتھ تقسیم میراث کا ذکر فرمایا ہے، اور اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور نئی نئی صورت احوال سامنے آتی ہے اور بہت کچھ کہنے کی گنجائش ابھی بھی موجود ہے۔ اسی طرح کچھ کا ذکر حدیث میں بھی ہوا ہے۔ معزز ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، اسی طرح ترمذی کی کتاب الفرائض اور ابو داؤد کی کتاب الفرائض میں حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرا پوتا فوت ہو گیا ہے، تو اس کے ترکے سے میرا کیا حصہ مجھے ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے اس کے ترکے میں 6واں حصہ ہے، اور وہ چلا گیا، اور بعد میں بلا کے اسے کہا کہ تیرے لیے اس ترکے میں اس 6 حصے کے علاوہ بھی بطور خوراک ایک 6واں حصہ ہے، یعنی بطور عصبہ جو تجھے ملے گا۔ تو اس طرح حدیث میں دادا کا بھی ذکر ہے کہ وہ پوتے کے فوت ہونے پر اس کے ترکے سے اپنا حصہ وصول کرے گا، اگر پوتے کے فوت ہونے کے وقت وہ زندہ ہے، اگر پوتے کے فوت ہونے کے وقت وہ زندہ ہے۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرنے پر پوتے کے ترکہ سے دادا کو تو حصہ مل گیا، لیکن اگر دادا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے کسی فوت شدہ بیٹے کا جو بیٹا یعنی اس کا پوتا اگر اس وقت موجود ہوا تو اس کو شریعت کیوں نہیں حصہ دیتی؟ تو اس بات کو میں نے ذرا وضاحت کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک میں آپ دیکھیں، وصیت کے عنوان سے میں نے ویڈیو بنائی ہے، اس میں ذکر کیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو بالکل ویسی بات ہے کہ جیسے موطا امام مالک میں ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کیا کرتے کہ بھتیجے کو پھپھی کے فوت ہونے پر اگر وہ موجود ہے اس کے مال سے حصہ ملے گا، لیکن اگر بھتیجا فوت ہو جاتا ہے، پھپھی زندہ ہے، تو اس کو حصہ کیوں نہیں ملے گا؟ اس میں شریعت اسلام کی اپنی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ تو بہرحال یہ شریعت کا تعین کیا گیا ہے، اس میں ہم اپنی دانست کو شامل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ابو داؤد کتاب الفرائض میں سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر ہے، مرنے والے کی وفات کے وقت اس کی ماں اگر زندہ نہیں ہے کہ جس نے اس کے ترکہ سے 1/6 یعنی 6واں حصہ لینا تھا، لیکن اس کی نانی موجود ہے یعنی ماں کی ماں، تو وہ ماں کا 1/6 حصہ یعنی ترکے سے 6واں حصہ اس کی نانی لے لے گی۔ اور چونکہ جدہ کا ذکر ہے اس لیے بعض اہل علم کہتے ہیں مرنے والے کی وفات کے وقت اس کی اپنی ماں زندہ نہیں ہے لیکن اس کی دادی اور نانی زندہ ہے، تو یہ 6واں حصہ جو ماں کا تھا وہ مرنے والے کی دادی اور نانی میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، اسی طرح حدیث نبوی میں کچھ اور ذوی الفروض کا ذکر ہوا ہے۔ بخاری شریف کی کتاب الفرائض میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مرنے والے کے ترکہ میں اس کے وفات کے وقت اس کی بیٹی، بہن اور پوتی زندہ ہے، اس بارے میں وہی فیصلہ کروں گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کے ترکہ سے اس کے وفات کے وقت اس کی ایک بیٹی، اس کی پوتی اور اس کی بہن زندہ تھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی کو نصف دیا جائے اور پوتی کو 1/6 یعنی 6واں حصہ اس کے ترکہ سے۔ اسی طرح یہ نصف اور 6واں حصہ یعنی 1/2 اور 1/6 جب ملائیں گے تو یہ 2/3 2/3 بن جائے گا، جو اولاد کو دیا جانے والا زیادہ سے زیادہ حصہ بنتا ہے، اور بقیہ جو ہے وہ بہن کو مل جائے گا۔ تو یہاں بہن بطور عصبہ ہے